السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ اس رمضان المبارک میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل درست کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے کیا خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ایک لفظ بڑھا دیا اور کہیں پر ایک لفظ کم کر دیا۔ اس میں ہم اگر غور کریں تو پیچھے پورا ایک پس منظر نظر آتا ہے اور پورا بیک گراؤنڈ موجود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پر کیوں بڑھایا یا یہ لفظ یہاں پر کیوں کم کیا۔ تو آج کی نشست میں بھی ہم اسی طرح کی ایک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور تیسرا مقام سورہ ہود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اب ان تینوں مقامات پر دیکھا جائے تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من مثلہ کہ اس جیسی صورت لے آؤ، اور دوسرے 2 مقامات پر من مثلہ نہیں فرمایا بلکہ صرف مثلہ فرمایا ہے۔ اب من مثلہ یا مثلہ میں کیا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں من کا لفظ کیوں زیادہ کیا اور بقیہ 2 صورتوں میں کیوں زیادہ نہیں کیا؟ کفار کو چونکہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پر یہ چیلنج فرمایا۔ من مثلہ عربی زبان میں وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی چیز کو فرض کر لیا جائے، یعنی ایک چیز کا وجود نہیں ہے لیکن مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے کہ وہ چیز موجود ہے، اس کے لیے عربی میں من مثلہ کی اصطلاح یا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا چند دوست بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دوست کہتا ہے کہ فرض کر لیں اور مان لیں کہ اگر تمہارے پاس گاڑی ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو اس جیسی ہی صورتحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان فرمائی کہ مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی کوئی صورت موجود ہے تو تم اس کو لے آؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرض کر لینا اور مان لینا یہ صورتحال ذکر کیوں کی؟ دیکھیں، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور کافر تھے ان کے 2 طبقے تھے۔ کفار کا ایک طبقہ وہ تھا جو قرآن مجید کے اور آپ علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہونے کے بارے میں شک کر رہے تھے۔ انہیں قرآن مجید کے بارے میں شک تھا کہ کیا واقعی اللہ کا کلام ہے یا یہ کسی اور طرف سے آیا ہے۔ چونکہ مکی دور میں آپ علیہ السلام کے خلاف بھرپور ایک تحریک تھی جس میں آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا جا رہا تھا اور جادوگر قرار دیا جا رہا تھا اور مجنون قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو سے ایسا کلام گھڑ لیتے ہیں، یا یہ مجنون ہے اور ان پر دیوانگی طاری ہوتی ہے اور اس وقت ان کے ذہن میں ایسا کلام آ جاتا ہے، یا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کسی سے سیکھا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام جب شام اور دیگر علاقوں میں تجارت کی غرض سے گئے تھے اس موقع پر آپ علیہ السلام نے کسی سے یہ کلام سیکھا تھا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں اس طرح کی کئی باتیں عرب کے علاقوں میں اور مکہ میں مشہور تھیں، تو کفار کا ایک طبقہ سوچ میں پڑ گیا کہ آیا قرآن مجید واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا یہ کسی اور طرف سے آیا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو شک میں پڑا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا کہ اگر تم
قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک میں ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چلو ہم فرض کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جیسا کوئی کلام یا کوئی صورت اور بھی کہیں پر موجود ہے تو تم اس کو لے آؤ۔ یعنی اگر تمہیں صرف شک ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے تو ہم مان لیتے ہیں چلو ہے، موجود ہے، تم اس کو لے آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان شک کرنے والے کفار کا رد نہیں کیا اور انہیں یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید جیسا کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ ان کے شک میں گنجائش رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جیسا کوئی کلام ہے، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسے تلاش کرو اور لے آؤ اور یہ ثابت کر دو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے سوا جو گواہ ہیں وہ بھی لے آؤ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہداء کا لفظ استعمال فرمایا۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید کہتے ہیں جو گواہ ہو، موجود ہو، حاضر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کلام اس دنیا میں موجود ہے جو قرآن مجید جیسا ہے تو تم کوئی گواہ لے آؤ کہ فلاں کلام قرآن مجید جیسا ہے، یا تم اس بات پر کوئی گواہ لے آؤ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کلام یا قرآن مجید فلاں شخص سے لیا ہے، یا آپ علیہ السلام اگر کسی سے سیکھ رہے تھے تو تم اس پر گواہ لے آؤ کہ اس شخص نے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فلاں شخص سے یہ کلام سیکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے گواہی طلب کر رہے ہیں کہ تم گواہ لے آؤ جو یہ بتا دے کہ فلاں کلام قرآن مجید جیسا ہے، یا فلاں شخص سے آپ علیہ السلام نے یہ کلام سیکھا ہے اور اس کا یہ گواہ موجود ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکے، یعنی تمہیں کوئی گواہی نہ مل سکی، اس بات پر بھی گواہی نہ مل سکی کہ قرآن مجید جیسا کوئی اور کلام بھی موجود ہے، اور اس بات پر بھی گواہی نہ مل سکی کہ آپ علیہ السلام نے کسی سے یہ سیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر تم جہنم کی آگ سے ڈرو۔ لیکن دوسرے جو دو مقامات ہیں سورہ ہود اور سورہ یونس میں، وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مثلہ کا لفظ فرما رہے ہیں، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ فرض نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جیسا کلام لے آؤ۔ تو کفار کا ایک طبقہ وہ تھا جو شک میں پڑا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ڈیل کیا، اور ان کے لیے سورہ بقرہ میں اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ کفار کا دوسرا طبقہ وہ تھا جو شک میں نہیں تھا بلکہ وہ آپ علیہ السلام کے بالکل صریح مخالف تھا، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ہر لحاظ سے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی جائے، اور انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، کیا قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، وہ شک میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، بلکہ وہ ہر حال میں آپ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو اس طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، یعنی انہیں شک نہیں ہے، یہ شک میں پڑنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ کلام اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، یعنی اگر آپ علیہ السلام نے یہ کلام اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اپنی طرف سے گھڑ لو اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ عربی زبان پر جس قدر قادر الکلام آپ علیہ السلام ہے، اسی جیسے اور بھی بہت سے قادر الکلام افراد عرب میں موجود تھے، اور جن کو اپنی قادر الکلامی پر بڑا ناز تھا۔ تو اگر آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اپنی طرف سے گھڑ لو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا تم میں سے جس کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ قرآن جیسا کوئی کلام بنا سکتا ہے تو اس کو بلا لو۔ یعنی اللہ کے سوا اگر کوئی ایسا شخص دنیا میں موجود ہے جو یہ طاقت رکھتا ہو اور یہ استطاعت رکھتا ہو کہ قرآن مجید جیسا وہ کلام بنا سکے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَادْعُوا، اس کو بلا لو کہ وہ بنا کے دکھائے۔
تو یوں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے بڑھانے اور کم کرنے سے دو مختلف صورتحال کو ہمارے سامنے واضح فرما دیا۔ سورۃ البقرہ میں من مثلہ کا لفظ استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس طبقے کی طرف نشاندہی کر دی جو شک میں تھا، تردد میں تھا کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے یا کہیں اور سے آیا ہے، اور صرف مثلہ کا لفظ استعمال فرما کر کفار کے اس طبقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی جو شک میں نہیں تھا بلکہ جو آپ علیہ السلام کے صریح مخالف تھا اور آپ علیہ السلام کے خلاف میدان میں اترا ہوا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ بالکل درست ہے، پرفیکٹ ہے، اس کو کم اور زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔